اور یہ سب اگر آپ ماہر نفسیات بھی ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بچوں کی بات کریں، ینگسٹرز کی بات کریں، جیسے کہ پب جی پر پابندی لگی، پھر عدالت کی طرف سے اس کی اجازت بھی مل گئی، کیا لڑائی مار کٹائی پر ایسی گیمز، ویڈیو گیمز اور جو انسانی نفسیات پر، بچوں کی نفسیات پر ینگسٹرز کو لڑائی کی طرف مائل کرتی ہیں، یا اس کے گیم کے طور پہ لیا جاتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جن بچوں نے خودکشی کی ان کے مسائل کچھ اور ساتھ ریلیٹ ہو سکتے ہیں، صرف گیم کی وجہ سے تو لاکھوں لوگ، کروڑوں بچے کھیلتے ہیں گیمز۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے، اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی۔ لاکھوں بندے جو ہیں وہ اپنا کھاتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، 2-3 کو ہیضہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ دودھ کی ملاوٹ ختم نہ کر سکے کسی طرح پر۔ آپ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جتنی بھی اس قسم کی گیمز ہوتی ہیں کہ جو اس آدمی کو اس طرف ریوالو کرتی ہیں، وہ ایک ٹرینڈ پیدا کرتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سٹیمولائی، جس کو ہوتے ہیں۔ اور سٹیمولائی کم از کم اس وقت آپ کے پاس سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں ڈس سیٹسفیکشن کتنی ہے، آپ کے ہاں جاب سیکورٹی کتنی ہے، آپ کے ہاں لوگوں کو اپنا گھر میں بیٹھ کے ریکریشن کتنی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہیں تو آپ کی بہت ساری پاپولیشن جب ولنریبل ہو جاتی ہے ایسی گیمز کے لیے، اور ایسی گیمز کو دیکھ کے لوگ خودکشیاں بھی کرتے ہیں، لوگ قتل بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ اندازہ کریں، دنیا میں ہر چیز الاؤڈ ہے، لیکن پورنو سیکس الاؤڈ ہے، لیکن آپ چائلڈ سیکس نہیں الاؤڈ۔ آپ بندے کو 25 سال بند کر دیتے ہیں جو بچوں کی ویڈیو بنا کے بیچتا ہے۔ کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ داخل دیکھتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ سارے کے سارے جو ہے وہ بچوں کے اوپر مجرمانہ حملہ کرنے والے بنتے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سب اگر ہم ایکشن موویز کی بات کریں، دنیا بھر میں ایکشن موویز بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں، تو کیا ایکشن موویز بھی معاشرے پر کوئی ایسے اثرات چھوڑتی ہیں کہ جس سے ہم سمجھیں کہ ایگریشن پیدا ہوتا ہو؟ ایکشن مووی میں اس میں فرق ہے۔ ایکشن مووی میں ایک ہیرو ہوتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ پروڈیوسر کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا بٹن، آپ اپنے ہیرو کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دو، آپ اس کو گیم ون کراتے کراتے آپ کو اس کو دنیا کا سب سے بڑا سپرمین بنا کے، یہاں آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ موٹر سائیکل میں ایکسیڈنٹ کیوں ہوتے ہیں، کہ موٹر سائیکل میں سپیڈ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور ہاتھ میں جب سپیڈ ہوتی ہے تو وہ سپیڈ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کہ آپ کے پورے کا پورا غصہ، آپ کے پورے کی پوری تھاٹ، آپ کی پوری گرمی، سب کچھ ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اور ہاتھ میں جب آتی ہے، آپ گھر سے لڑ کے نکلے ہیں تب بھی آپ موٹر سائیکل تیز چلانے کی کوشش کریں گے، تو اسی لیے اس میں موٹر سائیکل میں زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہی حال جو ہے وہ گیم کا ہے۔ فلم میں نا آپ کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے، آپ اس کو رلانا چاہتے ہیں وہ ہنسا رہا ہوتا ہے، آپ اس کو ہنسانا چاہتے ہیں وہ رلا رہا ہوتا ہے۔ یہاں تو آپ کہتے ہیں آپ نے ہیرو کو آپ کو لے کے جانا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، بات میں تو دیکھا ہے کیونکہ نفسیاتی ڈیل کیا ہے، کہ اس گیم کی ایڈکشن اتنی بری ہوتی ہے کہ اور کچھ کر ہی نہیں پاتے زندگی کے اندر۔ آپ اسی کے پیچھے، ایک تو ایڈکشن ہوتی ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آپ مستقل ہار رہے ہیں، آپ کا ہیرو، آپ مستقل گیم ہار رہے ہیں، آپ مستقل آگے جا کے لوگوں کو قتل نہیں کر کے بلکہ قتل ہو رہے ہیں، تو آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور روتے روتے خودکشی کر لیں گے۔ لیکن اور یہ سب اگر ہم ایڈورٹیزمنٹ کی بات کریں، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر $10 ارب کی گوگل جو ہے وہ اسپینڈ کر رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر روز آوازیں اٹھتی ہیں، یوٹیوب پر پابندی لگا دیں، عدالتوں میں بھی اس پہ بات کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے کہ یوٹیوب کے ذریعے ہم لوگوں کی اخلاقی قدریں ہماری پامال ہو رہی ہیں، پھر ہم لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، لوگوں کی پرسنل لائف کے اندر جا رہے ہیں۔ کیا کسی ایپ کی یا کسی ٹیکنالوجی کی موجودگی نقصان دہ ہے، یا ہماری سوسائٹی کی اپنی تعمیر جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں کی گئی؟ خاص طور پہ اگر ہم بات کریں تو جب ہم سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے ہیں، لوگوں کو وکٹمائز کرتے ہیں، لوگوں کے کریکٹر پہ آواز اٹھاتے ہیں، لوگوں کی پرسنل لائف کو ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، تو یہ سوسائٹی کا ایک تربیت کا معاملہ ہے یا ٹیکنالوجی کی موجودگی بھی نقصان دہ ہوتی ہے؟ دیکھیں، ٹیکنالوجی تو ایک ویکل ہے، ایک آئینہ ہے، جو گند آپ کے اندر ہوگا وہ ٹیکنالوجی دکھائے گی آپ کو، نئی آسمان سے تو نہیں لے کے آئے گی نا۔ جس سکینڈل ہیں، یہ کوئی یوٹیوب کے اندر سے کوئی بٹن تو نہیں لگا ہوتا سکینڈل آ جاتا ہے، یا گالیاں یوٹیوب کے اندر کوئی ایسا نہیں ہم نے بٹن دبایا تو گھر در 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 گالیاں نکلنا شروع ہو گئیں، یا کوئی ایسا سافٹ ویئر تو ہے نہیں کہ جو لوگوں کو جناب ان کے مختلف قسم کے پرائیویٹ زندگی کے حالات جو ہیں ان کو آگے لے کے آئے گا۔ یہ ہر ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس سوسائٹی کی ریفلیکشن ہوتی ہے، ہم سوسائٹی کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اب دیکھ رہا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سکینڈل اتنے زیادہ کیوں بنتے ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے سیاستدان خود سکینڈل بنانا چاہتے ہیں، اس قسم کے وہ خوش ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے اس کو خراب کیا جائے۔ آپ خود سوچیں، جس طرح کا سکینڈل ہمارے ہاں روز بنتے ہیں، امریکہ میں اور فرانس میں 2 اس طرح کے سکینڈل آئے تھے، اس کے بعد وہ لوگ سیاست میں نہیں رہے۔ ایک بل کلنٹن کا آیا تھا، مونیکا لیونسکی والا،
آپ دیکھیں اس کے بعد کیا اشر ہوا. اور دوسرا آیا تھا وہ جو پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ تھا جس نے ہوٹل کے اندر وہ میٹ کو کیا تھا فرانس کے اندر, آرکان جو تھا, آپ دیکھیں اس کے بعد پریزیڈنٹ کا الیکشن نہیں لڑ سکا. یعنی حالانکہ اتنی آزاد سوسائٹی ہے, سب کچھ ہر چیز ہے, لیکن وہ سیاست کے اندر ہائر لیول پہ نہیں آنے دیتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر طرح کا اسکینڈل, ایک اس کی بہن کا, اس کی بیوی کا, اس کی بیٹی کا, اس کے پتہ نہیں کس کس کے اسکینڈل نکالتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری لیڈرشپ کا بھی خرابی اس کے اندر یہی ہے کہ ہم چلتے ہی نہیں چکروں کے اندر. ہمارے ایجنسیوں کا معاملہ بھی یہ ہے, وہ بھی اسکینڈل ڈھونڈتے پھر رہی ہوتی ہیں, اس کا ڈھونڈ لو, اس کا ڈھونڈ لو کرتے. یہ سوسائٹی ریفلیکشن جو ہے تھا اس کا ریفلیکشن ہوتی ہے یوٹیوب. بوریہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ ٹیکنالوجی انقلاب کی باتیں تو ہو رہی ہیں پاکستان میں, ہم سب کرتے ہیں, لیکن کیا پاکستانی معاشرہ اس ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم کنٹینٹ کی بات کریں تو کیا ہم اتنے بالغ نظر ہیں کہ ہم اس کا صحیح استعمال کر سکیں؟ کیونکہ گیمز پر پابندی پب جی پر لگی, پھر ہائی کورٹ نے اس کی اجازت دے دی کہ نہیں پابندی نہیں ہونی چاہیے, اور بہت سی چیزوں پر سوشل میڈیا پر پابندی کی باتیں کی جا رہی ہیں ڈیو ٹو کنٹینٹ. کیا واقعی پاکستان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اول تو اس پہ کنٹرول نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. میں ایک ایسے ملک میں رہ کے آیا ہوں جہاں انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ اس کو کنٹرول کیا جائے, اور وہ تھا ایران. اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر بڑی محنت کی, ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کیا. اس کے پاسداران جو تھے وہ ایسے گھومتے ہوتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی چرچ کا سگریٹ ڈھونڈ رہے ہیں کسی جگہ پہ, کہاں پر ڈش لگی ہوئی ہے, کیسے ان کو روکے. اس کے باوجود بھی نہیں روک سکے. پورے ہر ایک جگہ پہ ہر 2-3 دن بعد, چونکہ میں ایک ڈپلومیٹ تھا تو میرے گھر پہ وہ ڈش لگی ہوتی تھی, اس سے وہ لوگ جو تھے وہ کنیکشن لے رہے ہوتے تھے. پھر جو بندہ ٹھیک کرنے آتا تھا اور دوسرے دن پکڑا جاتا تھا, وہ کہتے جی کہ تم کہاں جا رہے تھے, وہ کہتے ہیں فلان ڈپلومیٹ کے پاس گیا ہوا ہے ٹھیک کرنے. کرتا وہ باقی سب لوگوں کی تھی. لوگوں نے ایک باقاعدہ ایک کھڑکی کے اندر ایک چیز بنائی ہوتی تھی جس کے نیچے پہیے لگے ہوتے تھے, اس پہ ڈش رکھتے تھے, رات کو باہر نکالتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ویب سائٹس بند کرنے کی کوشش کی, کیا کچھ نہیں کیا, اس کے باوجود بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی سیٹلائٹ کے ساتھ جب آپ چلتے ہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں جس نے جہاں پہنچنا ہے, جیسے پہنچنا ہے, پراکسی کے ساتھ پہنچنا ہے, اور بہت ساری چیزیں کنیکشن کے ساتھ پہنچنا ہے, اس نے پہنچ جانا ہے. تو یہ جو ایک بڑا آرٹیفیشل سا ہر دوسرے دن ہم بات کریٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ ناممکنات سی بات ہوتی ہے. انٹرنیشنل فلڈز گیٹس آف انفارمیشن جو ہیں وہ امریکہ خود اس کو نہیں کنٹرول کر پا رہا. آپ دیکھیں نا, اگر وہ سمجھ چاہتے تو وہ اپنا وہ جارج فلائیڈ کا جو انسیڈنٹ تھا اس کو روک لیتے, اس کو نہ آنے جاتے دیتے. میڈیا پہ زمانے میں کنٹرول کر لیا کرتا تھا بہت کچھ, لیکن انہوں نے سیکنڈ کے اندر پورے امریکہ کو آگ لگا دی سوشل میڈیا کے اندر. تو وہ نہیں کنٹرول کر سکے, وہ نہیں اس کے ڈیمیج کو ختم کر سکے. ہمارے ہاں پتہ نہیں کیسے بیٹھ کے اوپر سے جناب ڈنڈا مار کے کہتے ہیں یہ اس کو ٹھیک کر کے دو, تو اس کو مسئلہ یہ نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے مقابلے پہ چیزیں ٹیسٹ والی بلڈ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہمیشہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ آپ ایک برا ٹیسٹ کا لوگوں میں بلڈ کریں تو اچھا ٹیسٹ بلڈ کر جائے. 20-25 سال سے ہم نے پاکستان کا ڈرامہ گندا دکھایا, ہم نے عورتوں کے افیئر دکھائے, ہم نے شادی شدہ عورتوں کے افیئر دکھائے, ہم نے ان کے ننگے ننگے بازو دکھائے, ہم نے ان کو ایکسپوز کیا, کیا کچھ نہیں کیا. آپ سوچیں ایک اچھی چیز ارتگل لگائی, اس نے وائپ آؤٹ کر کے رکھ دیا. 20 سال کی محنت ضائع کر دی, گندے نالے میں پھینک دی محنت. محنت کرتے نہیں ہے, کنٹرول کرو, محنت تو کرو تم کم از کم.